امریکن دوست جو تھا اس نے اپنے یہودی دوست کو کہا ایک امریکن بزنس مین نے کہ تم لوگ یہودی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہو, اتنی تمہاری کلیئرٹی ہر چیز کے بارے میں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کے یہودی دوست نے اس کو کہا کہ ہم لوگ ایک خاص قسم کی مچھلی کھاتے ہیں جو نیو یارک کے ہاربر پہ ملتی ہے, لیکن ہوتی بڑی مہنگی ہے. اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا $100 کا ایک پیس ملتا ہے. اس نے کہا بہت مہنگی ہے. اس نے کہا بس ایسے ہی ہے, بڑی مہنگی ہے. تو اس کو پھر اس نے, اس کا جو امریکی دوست تھا, اس نے اس کو $100 دے دیے اور اس کو کہا کہ میرے لیے یہ مچھلی تم لے آؤ. تو جو مچھلی لایا اس نے اس کے سامنے اس کو پکا کے کھلائی. یہودی نے تو کہنے لگا فوری طور پہ کہ یہ تو وہی گھٹیا مچھلی ہے جو $7-8 کی مل جاتی ہے سپر اسٹور سے, تم نے بیوقوف بنایا. تو اس نے کہا دیکھا کھاتے ہی تمہیں عقل آ گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ GHQ نے اور شریف زرداری عاصم رجیم نے اور باجوہ صاحب نے پچھلے 3 سال میں ہم سب لوگوں کو جو یہ مچھلی کھلائی ہے یہودی والی, اس کے نتیجے میں ہمارے دماغ جو ہے نا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. اب پہلے اگر ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی تھی تو اب ہمیں نظر آتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتے ہیں. اور اب یہ کوئی چند 4-5 ویلاگر نہیں ہے جیسے کہ GHQ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ISI کے افسر سمجھتے ہیں کہ 4-5 ویلاگر نے کوئی مصیبت بنائی ہوئی. اب یہ ہزاروں پاکستانی ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی ہیں, یورپ کے ہر شہر میں بھی ہیں, کچھ اس میں سے متحدہ عرب امارات میں, وہاں ویسے سوچنے کی زیادہ آزادی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی. اور ان کو یہ آپ کی ساری ٹرمز جو ہے نا, یہ ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس, برطانیہ اور پاکستان کے درمیان میں کیا ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس ہونی ہے, کیا ہم اسٹیبلائزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے نظر آ رہی ہیں. اور خالی ہمیں ہی نظر نہیں آ رہی, ہمیں جو نظر آ رہی ہے بات کہ برطانیہ اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی MI6 ہے اور جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں ان کو لیجیٹمیسی دے رہی ہے, ان کو ایکسیپٹیبلٹی دے رہی ہے, کیونکہ اس وقت ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہے اسلام آباد کے قتل عام اور میسیکر کے بعد, جس کا ایکسپریشن امریکہ کے ایمبیسڈر زلمئی خلیلزاد جو افغانستان اور عراق میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہیں, ریپبلکن ہیں, انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے جس کو ہزاروں دفعہ ری ٹویٹ ہوا ہے, لاکھوں لوگ اس کو میرا خیال ہے پڑھ چکے ہیں, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جو بچر آف اسلام آباد, جنرل عاصم منیر کو بچر آف اسلام آباد انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد کا جو کسائی ہے جس سے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں, اسے برطانیہ کی حکومت نے یہاں بلایا, جو اس سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے یہاں پر کیوں بلایا. اب جنرل عاصم منیر صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, جو بتایا جاتا ہے, میں آپ کو ایک سلائیڈ اور ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں, اس میں چلے ٹھیک ہے UK کے ایڈمرل ہیں کوئی, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے, ہمیں اس سے خسمان خان اس سے کوئی خاص ہے, جو CGS ہیں چیف آف جنرل صاحب ان سے میٹنگ ہو گئی ہے, آرمی کے پتہ نہیں جنرل اسٹاف سے ہو گئی ہے. برطانیہ میں 99.99% لوگوں کو برطانیہ کے ان افسروں کے نام تو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی انگریز تو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ افسر وہاں پہ برطانیہ میں ایگزسٹ بھی کرتے تھے, بیچارے رہتے بھی ہیں, کہیں ان کا کوئی رول بھی ہے, کچھ جانتا ہی نہیں ان کو, ماسوائے اخبار میں ان کا نام لکھ دیں تو بھی مجھے یاد نہیں ہو رہا, میں نے 2-3 دفعہ لکھ کے رکھا تھا, لیکن اور MSF کے ساتھ بھی چلے ہو گئی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ. لیکن برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں کیا کہیں گے اس کو, یویت کوپر جو ہیں, مس کوپر جو ہیں, ان کے ساتھ, یویت کوپر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے, اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہے. اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ برطانیہ کے لیے پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کا رول آف لا, پاکستان کے 250 ملین 25 کروڑ لوگوں کے انسانی حقوق کی کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور چونکہ ہم اب اس یہودی کی مہنگی والی مچھلی کھا چکے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ تمام سوال اٹھتے ہیں جو پہلے اٹھا نہیں کرتے تھے. پہلے آپ نے ہمیں UK پاکستان ریلیشن شپ, اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ اسٹیبلائزیشن کانفرنسز اور اس قسم کی تمام باتیں آپ نے خوبصورت سنا دی, ہم نے بھی سن لی, یقین کر لیا, لیکن اب ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ UK کے پاکستان کے اندر ایسے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, کیا اسٹیبلائزیشن کی کانفرنسز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک ان الیکٹڈ آرمی چیف جسے زلمئی خلیلزاد کہتے ہیں, بچر آف اسلام آباد, اسے آپ کو لندن میں بلا کے اس کی عزت افزائی کرنی پڑتی ہے. آخر یہ کیا معاملہ ہے, یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اور میری پاکستانی برٹشر سے دنیا بھر میں پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گالیاں نہ دیں, خاص کر کے ادارے کو گالیاں نہ دیں, کوسچنز ریز کریں اور اپنے مائنڈ کو فوکس کریں. ناٹ نیسسرلی کہ پوری فوج یہاں پہ ذمہ دار ہے, فوکس کریں آن دی ان ہولی الائنس بٹوین شریف زرداری اینڈ جنرل عاصم منیر. یہ ہے اصل معاملہ.